کرپٹو پی کے کی پیشکش سیریز ڈیکرپٹڈ میں خوش آمدید۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں ہم پاکستان میں کرپٹو، بلاک چین اور ہاں اے آئی کے مستقبل پر گہری نظر ڈالتے ہیں۔ آج ہم ایک بہت ہی دلچسپ موضوع پر بات کر رہے ہیں، مصنوعی ذہانت یعنی اے آئی اور کرپٹو کرنسی کا ملاپ۔ یہ ٹیکنالوجی اور فائنانس کی دنیا میں ایک بڑی تبدیلی لا رہا ہے، نئے امکانات پیدا ہو رہے ہیں۔ تو آج ہمارا مقصد ہے کہ اس پیچیدہ رشتے کو سمجھا جائے۔ ہمارے پاس جو ذرائع ہیں ان کی روشنی میں ہم ٹیکنالوجی، اس کے استعمال کے طریقے اور اس میں شامل اہم خطرات، چاہے وہ تکنیکی ہوں، مارکیٹ سے متعلق ہوں یا سیکیورٹی کے، ان سب کو دیکھیں گے، اور خاص طور پر اسلامی مالیاتی اصولوں یعنی شریعہ کے نقطہ نظر سے بھی اس کا جائزہ لیں گے۔ تو آئیے اس دلچسپ موضوع کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں کہ اے آئی کرپٹو کرنسی کی دنیا کو کیسے بہتر بنا رہی ہے۔ ایک تو یہ پریڈکٹیو اینالیٹکس والی بات ہے، قیمتوں کی پیشن گوئی میں مدد، ٹریڈنگ اسٹریٹجیز جیسے HFT یعنی ہائی فریکوینسی ٹریڈنگ، ہاں HFT، جہاں کمپیوٹر سیکنڈوں میں ہزاروں ٹریڈز کرتے ہیں، یا آربیٹراج، یہ مارکیٹ میں بے مثال رفتار اور پیچیدگی لاتی ہے۔ بالکل، اور یہ رشتہ جیسا آپ نے کہا، یہ یک طرفہ نہیں ہے۔ بلاک چین ٹیکنالوجی بھی اے آئی کے لیے کافی مفید ثابت ہو رہی ہے۔ یہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ بلاک چین اے آئی کے ایک بڑے مسئلے، جسے بلیک باکس کہا جاتا ہے، کا ممکنہ حل پیش کرتا ہے۔ اچھا، بلیک باکس وہ کیا ہے؟ بلیک باکس کا مطلب ہے کہ ہمیں اکثر یہ سمجھ نہیں آتا کہ اے آئی نے کوئی خاص فیصلہ کیوں کیا، اس کی وجہ کیا تھی۔ اچھا، یعنی شفافیت کی کمی۔ بالکل۔ تو بلاک چین اے آئی کے فیصلوں اور اس کے استعمال کردہ ڈیٹا کا ایک ناقابل ترمیمی ریکارڈ یا آڈٹ ٹریل بنا سکتا ہے، امیوٹیبل آڈٹ ٹریل۔ اچھا، اس سے شفافیت آتی ہے اور اعتماد بڑھتا ہے کہ اے آئی وہ غیر جانبداری سے کام کر رہی ہے۔ یہ واقعی اہم ہے، یعنی ہم اے آئی کے فیصلوں کے پیچھے کی وجہ جان سکیں گے۔ واہ! اچھا، اب اے آئی نیٹو ٹوکنز کی بات کرتے ہیں۔ یہ وہ کرپٹو پروجیکٹس ہیں جن میں اے آئی مرکزی حیثیت رکھتی ہے، اور ٹوکن کی کوئی حقیقی افادیت یا یوٹیلیٹی ہوتی ہے، صرف قیاس آرائی نہیں ہوتی۔ جی بالکل، مثال کے طور پر fetch.ai کو دیکھیں۔ یہ صرف ایک ٹوکن نہیں، یہ خود مختار سافٹ ویئر ایجنٹس کی ایک پوری معیشت بنا رہا ہے، جو آپس میں خدمات کی خرید و فروخت کرتے ہیں۔ یہاں اے آئی کا عمل براہ راست ٹوکن کی قدر سے جڑا ہے۔ اچھا، یعنی صرف اسپیکولیٹو نہیں ہے۔ نہیں، بالکل نہیں۔ اسی طرح رینڈر نیٹ ورک RNDR ہے، جو گرافکس اور اے آئی کے کاموں کے لیے جی پی یو پاور کو غیر مرکزی بنا رہا ہے، اور بٹینزر TAO مشین انٹیلیجنس کے لیے ایک پیئر ٹو پیئر مارکیٹ پلیس ہے۔ ان سب میں منفیت یعنی حقیقی استعمال کا پہلو نمایاں ہے۔ یہ تو کافی دلچسپ استعمالات ہیں۔ یقیناً یہ مواقع بہت پرکشش ہیں، لیکن ان کے ساتھ جڑے خطرات کو سمجھنا بھی اتنا ہی ضروری ہے۔ صحیح کہا۔ خطرات کیا ہیں؟ دیکھیں، تکنیکی خطرات میں تو وہی اے آئی کا بلیک باکس مسئلہ ہے، جس سے فیصلوں میں شفافیت کم ہوتی ہے۔ ایک اور مسئلہ اوور فٹنگ کا ہے، جہاں اے آئی پرانے ڈیٹا پر تو بہترین کام کرتی ہے، لیکن نئی حقیقی دنیا کی صورتحال میں غلط پیشگوئیاں کرنے لگتی ہے۔ اچھا، اور مارکیٹ اور سیکیورٹی کے خطرات بھی کم نہیں۔ اے آئی کو مارکیٹ میں ہیرا پھیری جیسے پمپ اینڈ ڈمپ سکیمز کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یہ تو خطرناک ہے۔ جی ہاں، یہ جعلی خبریں پھیلا سکتی ہے، ٹریڈرز کی API کیز چرائی جا سکتی ہیں، یا خود اے آئی ایجنٹس پر سائبر حملے ہو سکتے ہیں۔ تو یہ ایک اہم سوال اٹھاتا ہے کہ ان بڑھتے ہوئے خطرات سے کیسے نمٹا جائے۔ بالکل، اور پھر ایک اور پہلو ہے جس کا آپ نے ذکر کیا تھا، شریعہ مطابقت۔ یہ کیسے منسلک ہے؟ جی، یہ نہایت اہم اور سنسٹیو پہلو ہے۔ اسلامی مالیاتی اصولوں کی بنیاد ربا، سود، غرر یعنی غیر یقینی یا ابہام، اور میسر یعنی جوا یا قیاس آرائی کی ممانعت پر ہے۔ کرپٹو کرنسی میں جو قیمتوں کا شدید اتار چڑھاؤ ہے، وہ غرر کے زمرے میں آ سکتا ہے، کیونکہ مستقبل کی قیمت بہت غیر یقینی ہوتی ہے۔ صحیح۔ اسی طرح بہت زیادہ قیاس آرائی پر مبنی تجارت میسر کے خدشات پیدا کرتی ہے۔ تو اے آئی اس میں کہاں آتی ہے؟ دیکھیں، اے آئی کی تیز رفتار ٹریڈنگ اور بعض اوقات اس کی فیصلہ سازی میں شفافیت کی کمی، یعنی وہی بلیک باکس، یہ ان خدشات کو مزید بڑھا سکتی ہے،
کیونکہ یہ قیاس آرائی کو اور تیز اور غیر واضح بنا سکتی ہے۔ اچھا، تو یہ تو ایک چیلنج ہے۔ جی، چیلنج تو ہے، تاہم اس کا جواب دینے کے لیے بھی کوششیں ہو رہی ہیں۔ خاص طور پر شریعہ کے مطابق بنائے گئے ایکو سسٹم سامنے آ رہے ہیں، جیسے حق نیٹ ورک ہیں۔ ان میں کچھ دلچسپ خصوصیات ہیں۔ مثال کے طور پر شریعہ اوریکل، وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ پلیٹ فارم پر چلنے والی ایپلیکیشنز یعنی ڈیپس حلال ہوں۔ اچھا، پھر ایور گرین ڈاؤ ہے، جو خودکار طور پر کمیونٹی فنڈ سے خیرات کرتا ہے۔ ان کا بنیادی ڈیزائن افادیت یعنی حقیقی استعمال پر مبنی ہے، نہ کہ صرف سٹے بازی پر۔ اگر ہم اسے وسیع تر تناظر میں دیکھیں تو یہ ٹیکنالوجی کو بنیادی انسانی اور اخلاقی اقدار بشمول مذہبی اصولوں کے ساتھ ہم آہنگ کرنے کی ایک کوشش ہے۔ یہ تو بہت مثبت پیش رفت ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ مصنوعی ذہانت اور کرپٹو کرنسی کا ملاپ بے پناہ امکانات رکھتا ہے، ٹریڈنگ کو بہتر بنانے سے لے کر زیادہ شفاف نظام بنانے تک۔ لیکن اس کے ساتھ تکنیکی، مالیاتی اور خاص طور پر شرعیہ کے حوالے سے اہم خطرات اور چیلنجز بھی ہیں۔ تو اس سب کا کیا مطلب ہے ہمارے لیے؟ کیا سوچنا چاہیے؟ آخر میں ایک غور طلب نکتہ یہ ہے، جیسے جیسے اے آئی مالیاتی اثاثوں اور حتیٰ کہ پوری کی پوری تنظیموں یعنی ڈی اے اوز کو چلانے میں زیادہ خود مختار ہوتی جا رہی ہے، تو ہم یہ کیسے یقینی بنائیں گے کہ یہ نظام صرف مالی منافع کے پیچھے نہ بھاگیں، بلکہ بنیادی انسانی، اخلاقی اور خاص طور پر مذہبی اقدار اور اصولوں کا بھی احترام کریں؟ یہ ایک بڑا سوال ہے جس کا جواب ہمیں مستقبل میں تلاش کرنا ہوگا۔ یقیناً ایک گہرا سوال ہے۔ ہم اپنے سامعین کو بھی دعوت دیتے ہیں کہ وہ ان ابھرتی ہوئی ٹیکنالوجیز پر غور کریں اور سوچیں کہ یہ مستقبل میں فنانس، اعتماد اور شاید ہماری اقدار کو کیسے نئی شکل دے سکتی ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ پاکستان میں کرپٹو سے متعلق ہر چیز پر اپڈیٹ رہنے کے لیے crypto.pk ضرور وزٹ کریں۔ سننے کا بہت شکریہ۔